السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری پیاری بہنیں، میری پیاری پیاری عزیز ساتھی، میرے دوست، آپ سب کو میرا سلام. اور آج انشاءاللہ ہم حضرت سیدنا عمر فاروق کی حیات طیبہ سے کچھ چیزیں دیکھیں گے نا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا، اور انشاءاللہ آپ کے لیے عمل کے لیے بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی. تو مختصر پہلے ان کا جو ہے سوانحی خاکہ ان کی زندگی کا دیکھتے ہیں نا کہ کیا کیا چیزیں ہیں. جیسے ان کا نام ہم سب کو پتہ ہے، سیدنا عمر فاروق بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزیٰ، یعنی چھٹے پشت میں جا کے وہ کعب بن لوئی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد تھے نا، ان سے مل جاتے ہیں. کنیت ابو حفص تھی، جو کہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں اور امہات المومنین میں سے تھی، ان پہ رکھا تھا. ان کی والدہ کا نام حتمہ بنت ہاشم تھا نا، اور جو کہ ابو جہل کی بہن تھی نا، یعنی کہ ابو جہل جو ہے ان کا جو ہے ماموں تھا. اچھا، قبول اسلام انہوں نے اس وقت کیا تھا کہ جب 6 سال تھا، اور اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی نا. اور ان کے اظہار اسلام کا جذبہ ہم اگر دیکھیں نا تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ سن کے کہ کتنا ان کا، جیسے میں سوچتی ہوں کہ کس قدر ان کا جوش اور جذبہ تھا. یعنی ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ جب میرے والد نے جو ہے عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو میرے والد کو بہت زیادہ شوق تھا اظہار کا، کہ اس کے لیے وہ قریش سے اس طرح لڑتے تھے کہ کہنے لگے کہ ایک بار تھا کیا ہوا کہ میرے والد حضرت عمر بن خطاب ایمان لائے تو قریش میں انہوں نے سب سے پوچھا کہ سب سے زیادہ قریش میں باتونی اور ڈھنڈورچی کون ہے نا، یعنی جو سب سے زیادہ باتیں پھیلانے والا ہے. تو ان سے کہا گیا نا کہ ایک شخص ہے قریش میں جمیل بن معمر حجمی، وہ شخص جو ہے نا بہت ہی جیسے باتوں کو آگے ہی کرتا ہے نا، بہت پھیلاتا ہے، ڈھنڈورچی ہے. تو وہ اس کے پاس پہنچا، کہا جمیل تمہیں معلوم ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں شامل ہو گیا ہوں. حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتایا نا اپنے والد کے بارے میں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر پر کہتے ہیں خدا کی قسم اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا، اپنی چادر گھسیٹتا ہوا چل گیا نا. اور حضرت عمر بن خطاب اس کے پیچھے پیچھے ہو لے کے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. پھر وہ جمیل بن معمر حجمی جو تھا مسجد میں گیا اور دروازے پہ کھڑا ہو کر، یعنی کہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے نا، کعبہ کی مسجد، وہاں پہ کھڑا ہو کے چلا چلا کر کہنے لگا اے گروہ قریش، اے گروہ قریش، اے گروہ قریش. تو اس وقت جو قریش کے لوگ جو کعبے کی چاروں طرف ٹولیاں بنائے بیٹھے تھے، ان سے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے عمر بن خطاب بے دین ہو گیا ہے. پھر فوراً حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کیا فضول بولتا ہے، میں تو اسلام لایا ہوں اور شہادت دیتا ہوں لا الہ الا اللہ و ان محمدن عبدہ و رسولہ. اچھا، یہ سنتے ہی کیا ہوا، قریش لوگ بالکل دم بھڑک اٹھے نا، غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا اچھا یہ کیسے اسلام لے آیا، اور حضرت عمر پہ نا پڑ پڑے نا لڑنے کے لیے. اور لڑتے رہے یہاں تک کہ جب سورج سروں پہ آ گیا تو حضرت عمر بن خطاب بھی تھک کے بیٹھ گئے اور قریش بھی تھک کے بیٹھ گئے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کر لو جو تمہارا جی چاہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ہم 300 کی تعداد میں ہوتے یا سب کچھ جو تمہارے پاس ہے تم مجھ سے لے لیتے، سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیتا، لیکن میں دین سے نہیں ہٹتا. اس نام میں ایک بوڑھا آدمی آیا، ان کے پاس آ کے پوچھنا کیا بات ہے. لوگوں نے کہا کہ عمر بے دین ہو گیا اس لیے ہم اس کی پٹائی کر رہے ہیں. تو بوڑھے نے کہا پھر کیا ہوا، ایک شخص نے جو چاہا اپنے لیے پسند کیا، تمہیں کیا مطلب، کیا تم سمجھتے ہو بنو عدی بن کعب اپنے آدمی کو تمہارے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے، ہٹ جاؤ اس کے پاس سے. یعنی کہ بنو عدی بن کعب ایک اچھا بڑا قبیلہ تھا قریش کا، اور اگر آپ ان کے یعنی کہ ہم کو پتہ ہے نا قبیلے میں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی بیک اپ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک آدمی اکیلے نہیں رہ سکتا، اپنے قبیلے کے بل پہ رہتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی اس طرح ٹیک کیئر کرتے ہیں جیسے اپنے سگے بھائیوں کی. تو جو ہے تو ان کو ایک دم سے سمجھ میں آ گیا کہ ہم حضرت عمر کو اتنا مار رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جو ہے بنو عدی آ کے ہمیں پکڑ لینا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہ ان کے بیٹے ہیں بتاتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ اس طرح الگ ہو گئے جیسے جسم سے کپڑے اتار دیے گئے ہونا، یعنی کہ کھٹاک سے الگ ہو گئے. اور پھر جب حضرت عمر بن خطاب نے ہجرت فرمائی تو آپ کے صاحبزادے عبداللہ نے پوچھا ابا جان جب آپ اسلام لائے اور قریش آپ سے لڑ رہے تھے تو وہ شخص کون تھا جس نے ڈانٹ کر آپ سے الگ کیا تھا.
حضرت عمر بن خطاب نے بتایا بیٹا وہ عائض بن وائل سہمی تھا. عائض بن وائل سہمی جو حضرت عمر بن عاص کے والد تھے نا. عمر بن عاص کون تھے؟ جنہوں نے جو ہے ہیلپ کی تھی پورا جو ہمارا ایجپٹ کی فتح میں نا. ہم اگر جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس پہ آئے گی، بات کریں گے نا. اور پھر انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کے قبول اسلام کے بعد بھی کئی بار ان کی مدد کی نا. اچھا پھر جو ہے ان کی خلافت کی ابتدا 13 ہجری میں ہوئی تھی اور مدت خلافت ان کی 11 سال رہی. اور شہادت ان کی جو ہے 1 محرم کو یا بعض روایت میں 23 ہجری کو، 23 ہجری یا 27 ذی الحجہ کو نا، یعنی تقریباً 11 سال ان کی حکومت، 13 ہجری سے 23 ہجری تک. اور پھر ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا. کیا ہوا تھا قاتلانہ حملہ؟ کہ کہیں پہ 26 ذی الحجہ، کہیں پہ 27 ذی الحجہ کو جو بدھ کا دن تھا، حضرت عمر لوگوں کو نماز فجر پڑھانے کے لیے اپنے کاشانہ خلافت جس میں وہ رہتے تھے وہاں سے نکلے. تو انہوں نے مسجد میں کچھ لوگ مقرر کیے ہوئے تھے نا. جب نمازی آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ ان کی صفیں درست کیا کرتے تھے. تو جب صفیں درست ہو گئیں تو حضرت عمر نے دیکھا کہ پہلی صف کچھ آگے پیچھے ہے. انہوں نے اسے درے سے ٹھیک کیا نا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں جو چابک ہوتا تھا، یہ اس زمانے عرب میں لوگ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے نا، تو انہوں نے اس کو صحیح کیا نا. پھر لوگ اپنی اپنی جگہ درست ہو گئے اور صفیں بن گئی. تو پھر اقامت کہی گئی اور حضرت عمر نے امامت کے لیے آگے بڑھے نا. اس کے بعد جو ہے تو اس وقت سفید صبح پوری نمودار نہیں ہوئی تھی نا ابھی. پھر حضرت عمر نے نماز سے تکبیر شروع ہی کی تھی کہ ایک شخص اچانک ان کے سامنے آیا، اپنے خنجر سے ان پر 3 اور کہیں ہے کہ 6 وار کیے. حضرت عمر نے دھاری دار آلے کی گرمی محسوس کی اور نمازوں کی طرف متوجہ ہے اور ہاتھ پھیلا کر کہا پکڑو اس بدبخت کو، اس نے مجھے قتل کیا ہے. اور یہ جو بدبخت تھا یہ کون تھا؟ یہ مغیرہ بن شعبہ کا نصرانی غلام ابو لولو فیروز تھا. یہ ایران کا باشندہ تھا جو نہاوند کی جنگ میں پکڑا گیا تھا. جو خارجیوں کے خلاف جنگ ہوئی تھی نا، اس کو نہاوند کی جنگ کہی جاتی ہے، جو حضرت علی نے کی تھی، اس میں پکڑا گیا تھا. اس کے بعد جناب مغیرہ بن شعبہ کے غلامی میں آ گیا تھا. وہ حضرت عمر کو شہید کرنے کی نیت سے منہ اندھیری مسجد آ گیا تھا اور اپنا خنجر جو ہے نا اس نے اپنی چادر میں چھپا لیا تھا. اور اس نے اس طرح بنایا تھا جس کا دستہ بالکل بیچ میں تھا اور دونوں طرف تیز دھار پھل تھے نا. اور وہ مسجد کے ایک گوشے میں چھپ گیا. جیسے نماز شروع ہوئی تو اس نے ان کے پیٹ میں وار کیا اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا. اچھا نمازی اس وقت نماز پڑھ رہے تھے نا، ایک دم سے بے چینی ہو گئے. بہت سے لوگ اس کو پکڑنے اور سزا دینے کے لیے دوڑے، لیکن جو ابو لولو فیروز تھا نا اس نے اپنے پاس آنے ہی نہیں دیا نا. ادھر ادھر لوگوں کو مار کرنے لگا، یہاں تک کہ 12 آدمی زخمی ہو گئے. پھر ایک شخص پیچھے آیا، اس نے اپنی چادر ان کے اوپر اس طرح ڈالی کہ اس کے ابو لولو فیروز پہ کہ اسے گرا دیا. جب ابو لولو اس کو یقین ہو گیا پکڑ لیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، تو جس خنجر سے اس نے امیر المومنین حضرت عمر کو زخمی کیا تھا اسی سے اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا. اچھا جو 3 وار کے تھے یا 6 وار جو تھے، تو ایک حضرت عمر کے جو ہے نا بیلی بٹن ناف کے نیچے بھی پڑا تھا، اس سے ان کی آنتیں کٹ گئی تھیں اور وہ زخم ان کے لیے بہت مہلک ثابت ہوا. تو حضرت عمر زخم لگنے کے بعد کھڑے نہ رہ سکے بلکہ فرش پہ گر گئے تھے. جیسے حضرت عمر بے ہوش ہوئے نا تو مسجد کے قریبی جو ہے ایک گھر تھا جہاں ان کو لے جایا گیا نا، اور زخمیوں کو مسجد کے باہر کسی گوشے میں ڈالا گیا. اور جو فیروز کی لاش تھی وہ کوئی ایک جگہ تھی بتیہا نا، وہاں جا کے ڈال دی گئی. پھر لوگ مسجد میں واپس آئے اور اس حادثے پہ گفتگو کرنے لگے. یہاں تک بھی کسی نے انہیں نماز کی یاد دلائی. اس پر انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا امام بنا کر ان کے پیچھے نماز پڑھی. اچھا نماز سے فارغ ہو کر لوگ مسجد کے مختلف گوشوں میں منتشر ہو گئے. ہر شخص یہی بات کر رہا تھا کہ کس قدر المناک بات ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے خلیفہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. اور یہ خبر تھی نا پورے مدینہ میں پھیل گئی. جو سونے والے تھے وہ جاگ اٹھے اور سارے مرد عورتیں بچے دوڑے نا مسجد کی طرف، اور کہ کیا ہو گیا ہے اور یہ جو قیامت ٹوٹی ہے اس کی تفصیلات معلوم کریں. اچھا دوسرے جو بھی زخمی تھے ان کو ان کے گھروں میں پہنچا دی گیا. ان میں سے کچھ شہید ہو چکے تھے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا تو اس میں تھا کہ 12 زخمی تھے تو 6 شہید ہو گئے تھے اور کچھ شہادت کا رتبہ پانے والے تھے اور کچھ زخموں میں ان کی بہت تکلیف تھی، وہ کرا رہے تھے. اچھا اس وقت بڑے بڑے صحابہ بھی پہنچے نا حضرت عمر کے پاس. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میں حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچا تو ان پہ مسلسل غشی طاری ہو رہی تھی، یعنی کہ بے ہوش ہوتے جا رہے تھے.
پھر یہ بے ہوش ہو رہے تھے، پھر ہوش آ رہا پہ یہاں تک کہ صبح آ گئی نا، اور جیسے ہی دن نکلا تو حضرت عمر کو ہوش آیا تو انہوں نے ہماری صورتیں دیکھی تو پوچھا لوگوں نماز پڑھ لی؟ اب دیکھیں یعنی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے نماز کی کتنی امپورٹنس ہے۔ ایک آدمی جس نماز پڑھانے کے کھڑا ہوا، اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی ناف کے نیچے اتنا گہرا زخم ہے کہ مسلسل خون نکل رہا ہے اور بے ہوشی کی حالت میں، لیکن جیسے ہی ہوش آ رہا ہے پوچھا نماز پڑھ لی؟ تو جو ہے عبداللہ ابن عباس نے کہا ہاں پڑھ لینا۔ وہ بولے جس نے نماز چھوڑی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جب جو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کو بتایا کہ ان پر حملہ ابو لولو فیروز نے کیا ہے اور دوسرے چند آدمیوں کو زخمی کر کے اس نے خودکشی کر لی ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے میرا قاتل کسی ایسے کو نہیں بنایا جو اپنے کسی ایک سجدے کو میرے لیے حجت بناتا۔ الحمدللہ مجھے کسی عرب نے قتل نہیں کیا، یعنی ایک تو سب سے پہلے کہ کسی مسلمان نے نہیں کیا، دوسرے کسی عرب نے قتل نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو انشاءاللہ اپنی سیریز کریں گے اس میں ان کی شہادت اور ان کا کفن دفن اور پھر انشاءاللہ نماز جنازہ وغیرہ پہ بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔